یہ گیم چینجر کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ گیم چینجر اس لیے ہے کہ جو ایک سب سے بڑا اس وقت پروجیکٹ پاکستان اور چین کے مابین کیا ہے, سی پیک ہے نا. بالکل. سی پیک کے سیکنڈ فیز میں دونوں ممالک فارملی داخل ہو گئے ہیں. یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ اس دورے کے دوران ہوئی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم کس طرح کی چیزوں پر جو ہے وہ بحث کرتے رہے. یہ کس طرح سے ہم سیکنڈ فیز میں داخل ہوئے ہیں کہ پاکستان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور چائنا کے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کمیشن کے درمیان جو جمعے کے روز جو ہے صنعتی تعاون کے لیے ایک معاہدہ سائن ہوا. یہ معاہدہ کیا تھا کہ چین اور دنیا کے دیگر ممالک سے سرمایہ کاری اور انڈسٹری ریلوکیٹ ہو کر پاکستان میں آنی ہے. جو اکنامک زونز ہیں, جو اسپیشل اکنامک زون ہیں, 9 اسپیشل اکنامک زون بنائے گئے ہیں, ان میں آنی ہے. اب یہ انڈسٹری کیوں ریلوکیٹ ہو کے آنی ہے؟ وہ کمپنیاں انتظار کر رہی تھیں کہ یہ معاہدہ ہو اور اس کے بعد ہم اپنی وہاں سے فیکٹریوں کو, اپنی صنعتوں کو اس لیے ریلوکیٹ کر کے یہاں لانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو چیز بنے گی آسانی سے اس کی دنیا میں سی پیک کے روٹس کے ذریعے ترسیل ہو سکے گی. اچھا, اب جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان میں جو یہ انڈسٹری آنی ہے سیکنڈ فیز میں, اس سے پہلے جو فیز 1 تھا, فیز 1 کیا تھا سی پیک کا, اس میں روڈز بنائی گئی. روڈز بننی ہے تو کوئی چیزیں ان کی نقل و حمل ہونی ہے. تو پہلے فیز میں سی پیک کے لوگ پوچھتے ہیں نا سی پیک میں آج تک کیا ہوا ہے. وہ جو روڈز کا انفراسٹرکچر بنا ہے وہ پہلے فیز میں بنا ہے جس کے ذریعے ترسیل ہونی ہے. اچھا, اب وہ جو فیکٹریاں چلنی ہیں اس کے لیے بجلی کہاں سے آنی تھی؟ ہمارے ملک میں تو گھروں میں استعمال کرنے کے لیے بجلی نہیں تھی, اس کے لیے انرجی کے پروجیکٹس آئے اور یہ پہلے فیز میں آئے اور اس میں بڑی کامیابیاں ملی. اب سیکنڈ فیز یہ گیم چینجر ہے اور اس میں صرف یہی نہیں ہوا کہ ہم فارملی سیکنڈ فیز کی جانب بڑھ گئے ہیں, بلکہ اس میں یہ ہوا ہے کہ 10 کمپنیاں جو ہیں جو دنیا کی بڑی کمپنیوں میں آتی ہیں ان کے کارپوریٹ لیڈر سے عمران خان صاحب نے ملاقاتیں کی. ان 10 کارپوریٹ لیڈرز نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم گوادر میں جو ریسائکلنگ کے پارک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم لاہور قصور روڈ پر کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے ٹیکسٹائل کے پلانٹس لگانا چاہتے ہیں. صرف ایک یونٹ سے ہزاروں نوکریاں اس سے پیدا ہوں گی. مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں, اس میں ابھی صدیق جان صاحب نے بات کرنی ہے کہ ان دنیا کی بڑی 10 کمپنیوں میں کن سیکٹرز, کن شعبوں سے تعلق رکھتی تھیں یہ. ٹیکنالوجی, ٹیکسٹائل, کنسٹرکشن, انفراسٹرکچر, ایگریکلچرل انٹرپرائز, ملک پروڈیوسرز, جو پورٹ آپریٹر کمپنیز, ایگرو انڈسٹریل مشینری. ان کمپنیوں میں سے کچھ نے گوادر میں $3.5 ارب سے کی لاگت سے جو گوادر میں ری پروسیسنگ پارک ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ $4 ارب تک ہے, اس میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے. اور ہماری یہاں سیاسی قیادت کیا کہہ رہی ہے, ہمارے یہاں دانشور کیا کہہ رہے تھے کہ جی وہ بھیک مانگنے چلے گئے ہیں, خدا نخواستہ کوئی بھیک مانگی جا رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہم سرمایہ کاری آ رہی ہے یہاں پر, ہم اس کو بھیک کا نام دے رہے ہیں. یہ تو صورتحال ہے, کتنا افسوسناک ہے. پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا جو دورہ تھا چین کا, اس میں اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں بھارت تیسرے نمبر پر آئے اور یہ بہت حیران کن ہے. بھارت کو مات دے دی ہے اس دورے کے دوران کس نے؟ ہمارے سیاستدانوں نے اور ہمارے چند صحافیوں نے. اور ہمارے چند صحافی جو ہیں وہ پہلے نمبر پر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے حوالے سے. دیکھیں, عمران خان کے ساتھ آپ کی بغض نفرت ٹھیک ہے ہوگی, رکھیں, لیکن عمران خان کے بغض اور نفرت میں پاکستان کو نیچا مت دکھائیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں, ان 4 روز میں جب ہمارے صحافی اس چیز پہ کر رہے تھے بیٹھے کیسے ہیں, کھڑے کیسے ہیں, اوپر دیکھ رہے ہیں, نیچے دیکھ رہے ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا کیا بات کر رہا تھا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کون کون سا ملک گیا ہے, کس ملک نے انکار کیا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کے آئندہ کی دنیا کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے, اس کے آگے امریکہ اور چائنا کی جو جنگ ہے, جو لڑائی ہے, اس پر کیا اثرات ہوں گے, کون سا ملک کہاں کھڑا ہے, کیا اس نے واضح کر دیا. یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی. صرف انٹرنیشنل میڈیا یہ دیکھ رہا تھا کہ کون گیا ہے کون نہیں گیا, اور ہمارا میڈیا کیا کر رہا تھا. انتہائی افسوسناک, انتہائی شرمناک. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیوٹن والی جو بات کی کہ پیوٹن نے عمران خان کو ملنے سے انکار کر دیا ہے. کیا پیوٹن کسی اور سے ملا ہے؟ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ وہاں پہ کووڈ کی جو صورتحال ہے اور چائنا کے لیے بڑا چیلنج تھا, کیونکہ چائنا کے خلاف امریکہ یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ اس سے کووڈ پھیلے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. انہوں نے ایسا ایونٹ کرنا تھا اور اتنا احتیاط اور اتنا خیال رکھنا تھا
کہ خدا نہ خاصہ کورونا نہ پھیلے, اگر پھیلا تو یہ کنٹروورشل ہو جائے گا سارا کہ دیکھیں جی انہوں نے یہاں پہ کورونا پھیلا دیا پوری دنیا میں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جب ملاقات ہوئی چائنا کے صدر کے ساتھ, کہا گیا تصویر نہیں آئی. اچھا جب ویڈیو آ گئی پھر کیا کہا گیا, یہ ویڈیو تو جی چائنا نے جاری کیا, پی ٹی وی نہیں تھا وہاں پہ, اے پی پی نہیں تھا. مطلب زیادہ ہم کس حد تک گر سکتے ہیں, ہم کتنا پستی میں ہم جائیں گے. مطلب کہ دیکھیں پاکستان کے لیے آپ اس کو پاکستان کے تناظر میں دیکھیں چائنا کا تعلق جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے, وہ آصف علی زرداری کے ساتھ نہیں ہے. چائنا کا تعلق ریاست پاکستان کے ساتھ ہے. یہ ریاست ٹو ریاست تعلق ہے, یہ ملک سے ملک کا تعلق ہے, یہ ملک سے ملک کی دوستی ہے. آج عمران خان ہے کل کوئی اور ہوگا, پہلے نواز شریف صاحب تھے آج عمران خان ہے. اس کو اس تناظر میں نہ دیکھیں کہ عمران خان گیا ہوا تھا, آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان گئے ہوئے تھے اور آپ یہاں پہ عجیب و غریب آپ پروپیگنڈا کرتے رہے. دیکھیں میں اور عدیل وڑائی صاحب گوادر دیکھ کر رہے ہیں, ہم نے وہاں پر انٹرویوز کیے جو وہاں پہ ورکر کام کر رہے ہیں, ہمیں یہ بتایا, اور اس میں اندرون سندھ کے زیادہ ورکر تھے, ان کو وہاں پہ رہائش فری ملی ہوئی تھی, کھانا فری ملا ہوا تھا اور تنخواہیں بھی اچھی مل رہی تھیں. دیکھیں گوادر پورٹ کے اوپر ایک فیکٹری اور مل جیسے جیسے فنکشنل ہوگی, اس میں اگر ایک انڈسٹری مثال کے طور پہ شروع ہوتی ہے, جب ہم گئے تھے کافی انڈسٹریز کے اوپر کام جاری تھا, ایک انڈسٹری اگر شروع ہوتی ہے اور اس میں 100 ملازمین ہیں تو وہ 100 ملازمین نہیں ہے, وہ 100 خاندان ہے, وہ 100 خاندان ہے. اور جتنا وہاں پہ کیا جا رہا ہے وہ 100 خاندان وہ جو غربت کے لیول سے اوپر آئیں گے, خط غربت سے نکلیں گے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے اس چیز کو پاکستان کے تناظر میں دیکھیں, اس کو عمران خان کے تناظر میں مت دیکھیے, پاکستان کو نیچے مت دکھائیے. افسوس کے ساتھ 4 روز میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے صحافیوں نے اس کے انٹرنیشنل امپیکٹ کے اوپر بات کی ہو جس طرح انٹرنیشنل میڈیا بات کر رہا ہے, اور ہم کس طرح کی سطحی چیزوں کو لے کر پروپیگنڈا کرتے رہے. لیکن صدیق ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز کہ اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کوئی لاجک یا ریزن وہ تمام حلقے جو اس حوالے سے بات کر رہے تھے, پروپیگنڈا کر رہے تھے, کچھ حاصل ہوا ہوگا ان کو؟ دیکھیں ان کو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملا ہوگا. تمام چیزیں بعد میں فیکچولی پروف بھی ہو گئی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس کا نقصان نہیں ہوتا, ملک کو نقصان نہیں ہوتا, تو یہ میں نہیں مانتا. نقصان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے ہاں ہم لوگ کس طرح سے, ہمارے میں نے پڑھے لکھے لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اکثر کیا کہتے ہیں, یہ بات ہم نے دیکھی ہے, کہاں دیکھی ہے, فیس بک پر دیکھی ہے. ہمارے یہاں لیول تو یہ ہے. تو بات یہ کہ جب یہ پروپیگنڈا یہ سارا کر رہے تھے, دیکھیں لوگوں کو یہی بتا رہے تھے کہ یہ فضول دورہ تھا, ناکام ہو گیا, یعنی قوم کو مزید مایوس کرنا. اگر یہ ہوپ دی جائے لوگوں کو کہ ہاں یار ہماری امپورٹنس ہے, ہم اس فورم پر گئے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے ملکوں نے انکار کر دیا, ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے کہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں, اس کا یہ امپیکٹ ہوگا, اس کا یہ اثر ہوگا, اس کی یہ امپورٹنس ہے, جو نئے معاہدے ہیں اس کے یہ ہوگا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, ہر وقت مایوسی, ہر وقت نیگیٹیوٹی. تو یہ بہت ہی افسوسناک بھی اور شرمناک بھی ہے. ٹھیک ہے. سو عدیل میں آپ کی طرف آؤں گی, بلکہ صدیق میں آپ سے یہ کویشچن کروں گی کہ 2022 کا اس وقت چونکہ آغاز ہے اور ہم نے دیکھا کہ آغاز میں 4 روزہ دورہ کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے چین کا, لیکن آگے آنے والے ٹائم جیسے بھی عدیل نے بات کی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب روس کا بھی دورہ کریں گے, جرمنی کا بھی دورہ کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل اگر سفارتی محاذ پر دیکھا جائے یہ کتنا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہوگا, پلس اس کا پولیٹیکل امپیکٹ خاص کر پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کروں تو ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے متحرک ہو چکی ہے کہ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس کا جو تحریک انصاف سے ہٹ کے, عمران خان صاحب سے ہٹ کے, اس کے انٹرنیشنل امپیکٹ آپ دیکھیں سفارتی محاذ کے اوپر. ہم نے ابھی OIC کرائی افغانستان کے تناظر میں, سکسیسفل OIC کرائی, آگے OIC مارچ میں پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. پھر اسی طرح سے پاکستان 23 مارچ کے موقع پہ جو اب تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد جو ہیں وہ مہمان خصوصی ہوں گے. عمران خان صاحب رشیا جا رہے ہیں, عمران خان صاحب جرمنی جا رہے ہیں. تو دیکھیں ابھی اور بہت سارے وزٹس ہونے ہیں. آج سعودی وزیر داخلہ آئے ہوئے تھے اور پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں عمران خان صاحب کی مسلسل جو کنورسیشن, ابھی دیکھیں پیوٹن نے جو ایک بیان دیا, اس کے بعد کینیڈا کی طرف سے جو ایک بیان آیا اسلاموفوبیا کے حوالے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے, ان کی شان میں گستاخی کے حوالے سے. تو ان چیزوں کا انٹرنیشنلی امپیکٹ ہے. پاکستان دیکھیں واضح طور پر پاکستان ایک مین دنیا کے پلیئرز میں سے ایک بن کر ابھر کر سامنے آ رہا ہے. تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے, عمران خان کی کامیابی ہے. چلیں آپ نے عمران خان کو وہ نہ کریں گے, عمران خان کی کامیابی ہے, پاکستان کی کامیابی ہے. لیکن افسوسناک یہی ہے کہ عمران خان کے بغض اور نفرت میں ہم پاکستان کو نیچے دکھاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. ایک اور بڑا ایونٹ صدیق صاحب جس پہ ہم بات کرنا بھول گئے, جو 22 اور 23 مارچ کو وہ ممالک کے وزرائے خارجہ اسلام آباد آ رہے ہیں. اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا
ایک بڑا اکٹھ ہونے جا رہا ہے, ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے, یہ کوئی معمولی کامیابی ہے. اور ایک ایسے وقت میں آپ دنیا کو انگیج کر رہے ہیں, اسلامی دنیا کو آپ یہاں اسلام آباد میں بٹھا رہے ہیں, تو یہ چیزیں اپوزیشن کے لیے صدیق صاحب کسی حد تک پریشان کن بھی ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی اس کی پولیٹیکل مائلیج بھی ہے. یہ یقیناً ملک کے تو مفاد میں ہے ہی یہ چیزیں, یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل مائلیج بھی ہے. اور اس سے کہاں ان کا قد کاٹ, عمران خان صاحب کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ان کی حکومت میں کیا ہے؟ فورن افیئرز فرنٹ. اور فورن افیئرز فرنٹ پہ ابھی آ کر ان کو تانے کیا دینے شروع کر دیے گئے کہ جی دیکھیں ہم آئسولیٹ ہو گئے. دورہ چین کی بات کر لیں کہ وہاں بھی ہم نے یہ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن اس سے عمران خان صاحب کو ایک فائدہ بھی ہوا ہے, کیونکہ پروپیگنڈا 2-3 دن چل نہیں سکا, 2-3 دن سے زیادہ. اس کے بعد وہ دیکھ لیں, کل فواد چوہے صاحب نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا, ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں, وہ جس کانفیڈنس سے بات کر رہے تھے. کیونکہ صدیق جان صاحب, آپ کے خلاف سارا میڈیا ہو جائے, سوشل میڈیا پہ دانشور تجزیہ کار ہو جائے, لیکن آپ نے اگر گراؤنڈ پہ کچھ کیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ ہی پریویل کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کام کیا ہو, اس کے بعد پروپیگنڈا کر کے اس کو اتنا ڈاؤن پلے کر دیا جائے کہ وہ چیزیں دب جائیں, کہیں نہ کہیں وہ رجسٹر ہو جاتی ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم جب اگلے سیگمنٹ میں جائیں گے, ہم اپوزیشن پہ بات کریں گے, تو پھر ہم بات کریں گے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر دیکھیں دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں, بالکل سیاسی عدم استحکام بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ کون چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سی پیک اگلے فیز میں داخل ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جی بتائیے گا, چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اپنے 4 روزہ دورے پر چین میں موجود تھے, اوبویسلی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں جن پر اس وقت بات چل رہی ہے, لیکن اگر ہم دورہ چین کے حوالے سے بات کریں تو اس پہ پروپیگنڈا زیادہ ہو رہا ہے. بہت سارے ٹی وی چینلز پر ہم دیکھ رہے ہیں, یا بہت مختلف حلقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیگیٹو اسپیکٹ کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. لیکن میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان نے دورہ چین کے حوالے سے کیا کیا اہم کامیابیاں سمیٹی ہیں, کیا کیا رول اس وقت پاکستان اس دورہ چین کے حوالے سے کمپلیٹ کر سکا؟ جو پروپیگنڈا ہونا تھا وہ ہو گیا, اور یہ بری طرح ایکسپوز ہوا ہے یہ پروپیگنڈا. اور یہ پروپیگنڈا کسی دشمن نے نہیں کیا, انفارچونیٹلی یہ پروپیگنڈا اپنی سیاسی مقاصد کے لیے, اپنی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے اتنے بڑے ایک قومی مفاد کے معاملے پر کیا گیا. لیکن یہ ایکسپوز ہو گیا اس وقت جب ایک کے بعد ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی, اور ایک ایک کر کے پھر جو ہے یہ ساری چیزیں نگیٹ ہوتی گئیں. جو سوشل میڈیا پر طوفان مچا ہوا تھا, جو ٹیلی ویژن چینلز پر, اور ایون ہمارے بہت سے جو سیاسی رہنما ہیں انفارچونیٹلی وہ بھی اس کو عجیب و غریب رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے. دیکھیں یہ جو دورہ چین ہے نا, یہ گیم چینجر تھا, اور اس دورہ چین میں جو پاکستان نے کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ اس طرح سے ہائی لائٹ ہی نہیں ہو سکی. ہائی لائٹ کیوں نہیں ہو سکی؟ کہ ہمارے جو تجزیہ کار ہیں اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ اس بات پہ تبصرے کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے کہ جی ڈپٹی فارن منسٹر صاحب نے انہیں ریسیو کیا ہے, دیکھیں جب ہم تھے تو کیا ہوتا تھا. اب جس طرح فواد چوہے صاحب نے بھی کہا کہ جن کو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل کے سپیلنگ بھی نہیں آتے وہ فارن افیئرز پہ تبصرے کرنے شروع ہو گئے. اور اس میں اس طرح کے جو فورمز ہوتے ہیں جہاں 20-25 سے زائد سربراہان مملکت جاتے ہیں, جہاں پر عالمی رہنما 30 کے قریب مدعو کیے گئے تھے, اور تمام کے تمام کو اسی رینک کی شخصیات نے جو ہے وہ ریسیو کیا, ڈپٹی فارن منسٹر لیول کی. کسی کو چینی صدر نے جا کر خود ریسیو نہیں کیا. ایک تو پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا تھا, یہ دم توڑا. پھر جی وہ نیشنل اسٹیڈیم میں جو اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم صاحب کی تصویر آتی ہے اپنے وزراء کے ساتھ, اس کے بعد کہا گیا یہ تو کسی عام سی جگہ پہ بٹھا دیا ہے. پھر پتا چلا جی کہ پیوٹن اور جو دیگر بڑی قوتوں کے سربراہان ہیں وہ بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے الگ سے اسی نوعیت کی جو جگہ ہے مختص کی گئی تھی. پھر یہ بھی دم توڑ گیا پروپیگنڈا. پھر کہا گیا وہ دیکھیں جی وہ چینی صدر سے ابھی تک ملاقات نہیں, ملاقات ہوگی, تصویر نہیں آئی. پھر تصویر پہ باتیں شروع ہو گئیں, یہاں تک شائع ہو گیا ہمارے جو ڈیجیٹل میڈیا میں, اخباروں میں, کہ وہ کوئی آن لائن ملاقات ہوئی ہے. وہ ملاقات ہو گئی, اس کے بعد وہ فوٹیج سامنے آ گئی, اس کے بعد یہ پروپیگنڈا. پھر کہا گیا
کہ جی ہمارے رشیا سے جی کہا جاتا ہے بڑے اچھے تعلقات اب ہو رہے ہیں، رشین صدر نے تو ہمیں لفٹ ہی کوئی نہیں کرائی. پھر اسی دن خبر آ جاتی ہے کہ جی صدر پیوٹن کی دعوت پر عمران خان اسی مہینے کے آخر میں روس کا ایک اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور کسی وزیر اعظم کی جانب سے یہ 23 سال بعد ایک اتنا اہم دورہ ہوگا. تو یہ تو صورتحال تھی کہ اتنے بڑے گیم چینجر دورے کے اوپر کس نوعیت کے کومنٹس ہو رہے تھے.